بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 94 نمبر سبق ہے، اور جو مضمون پچھلے درس سے شروع ہوا تھا المدنیۃ العجمیۃ عند بعثۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قبل میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کس طرح عجمی لوگوں میں، ان کے سرداروں میں، وزراء حکماء میں وہ دنیاوی تجارت، منافع وغیرہ کی وہ ایک دوڑ اور ایک مقابلہ بازی شروع ہوئی تھی۔ تو اب آگے سے اسی مضمون اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں فَدَخَلَ كُلُّ ذَلِكَ فِي أُصُولِ مَعَاشِهِمْ وَصَارَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَمَزَّعَ۔ یہ سب باتیں ان کے معیشت کے اصولوں میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ ان کے دلوں سے نکلتی ہی نہ تھی، مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ وَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ دَاءٌ عُضَالٌ دَخَلَ فِي جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْمَدِينَةِ۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ لوگوں میں ایک ایسا تکا دینے والا مرض پیدا ہو گیا جو کہ شہر کے تمام لوگوں میں سرایت کر گیا۔ وآفۃ عظیمۃ لم یبق منہم احد من اسواقہم ورستاقہم وغنیہم وفقیرہم الا قد استولت علیہ۔ اس کی وجہ سے ایک ایسی عظیم آفت پیدا ہو گئی کہ جس سے ان کا نہ کوئی فرد، بازار، گنجان آبادیہ، امراء اور فقراء اور غرباء بھی محفوظ نہ رہے۔ استولت علیہ، سب پر یہ مصیبت چھا گئی۔ وَأَخَذَتْ بِتَلَابِيبِهِ، ان لوگوں کو ان کے گریبانوں سے پکڑ لیا، یعنی اس نے ان لوگوں کو ان کے گریبان سے پکڑ لیا۔ وَآجَزَتْهُ فِي نَفْسِهِ وَأَحَاجَتْ عَلَيْهِ غُمُومًا وَهُمُومًا لَا إِرْجَاءَ لَهَا، اور ان کو اپنے نفس میں عاجز و مجبور کر دیا، اور ان کو ایسی پریشانیوں اور مصائب میں گھیر دیا جن کے ختم ہونے کا زمانہ بالکل بھی قریب نہیں تھا۔ پہلا لفظ ہے جی تمزع۔ یہ باب تفاعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تمزعاً یہ تقسیم کرنے کے معنی میں، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب فتحہ سے لے لیں، مزعاً مصدر اس کا آئے گا متفرق کرنے کے معنی میں یا آہستہ سے چلانگ لگانے کے معنی میں آتا ہے۔ غزال غازل سے ہے۔ باب ضربہ سے مصدر عزلن، عزلانن بھی باب سمعہ اور نصرہ سے آ سکتا ہے۔ عزلن مصدر بھی نصرہ سے بھی آ سکتا ہے منع کرنے کے معنی میں۔ اور اگر باب سمعہ سے اس کو لیا جائے تو سمعہ سے مصدر اس کا عزلن بھی آ سکتا ہے، عزلن کے علاوہ عزلن بھی آ سکتا ہے، بہت سخت گوشت والا ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے عزلن، جب مصدر اس کا آئے تو سخت ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ وَرُسْتَاقِهِمْ، یہ مفرد ہے، رستاق اس کی جمع رساتیق آتی ہے، اور یہ دیہات کو کہا جاتا ہے، گاؤں وغیرہ، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ بتلابیبہ، تلابیب، تلبیب اس کی مفرد
آتی ہے، اور باب ضربہ سے اور سمع سے لببن یا لبابتن عقل مند ہونے کے معنی میں. یہ کچھ اسباق پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا تھا، لبیب کے تحت ہم نے اس کی تحقیق کر لی تھی، لیکن بہرحال پھر کر دیتے ہیں. باب تفعیل سے پھر جب اس کا استعمال آ رہا تھا تلبیبن گریبان پکڑ کر کھینچنے کے معنی میں، اور باب نصرہ سے ہم نے کہا تھا کہ لبن مصدر اس کا آتا ہے سینے پر مارنے کے معنی میں. اور اگر باب تفاعل سے لیا جائے تلببن تو پھر یہ مستعد ہونے کے معنی میں آتا ہے. آخری لفظ ہے ارجاءن. ارجاءن رجع باب افعال سے یہ یہاں استعمال ہوا ہے. ارجاءن ارجاءن دو معنوں میں آ سکتا ہے، مؤخر کرنے کے معنی میں بھی اور زمانہ قریب ہونا اس معنی میں بھی یہ آ سکتا ہے. جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. وذلك ان تلك الاشياء لم تكن لتحصل الا ببذل اموال خطيرة ولا تحصل تلك الاموال الا بتسعيف الذرائب. اچھا جی، یہ بات بھی مسلم ہے کہ یہ تمام چیزیں یعنی جو ان کا منافع کا ارادہ تھا مال کثیر خرچ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. ولا تحصل تلك الاموال الا بتسعيف الذرائب على الفلاحين والتجار واشباههم والتضييق عليهم. اور اس مال کثیر کا حاصل کرنے کا راستہ وہ یہی تھا کہ کسانوں، تاجروں اور ان جیسے دوسرے لوگوں پر عشر اور خراج یعنی ٹیکسز وغیرہ کا بار دگنا کر دیا جائے. والتضیق علیہم اور ان کے اوپر زندگی وہ تنگ کر دی جائے. فإن امتنعوا قاتلوہم وعذبوہم، اور اگر یہ لوگ کسان وغیرہ ان ٹیکسوں سے انحراف کرنے لگے، منع کرنے لگے، تو پھر ان لوگوں سے جنگ کیا جائے، قتال کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے، تکلیفیں پہنچائی جائے. وَإِنْ أَطَاعُوا جَعَلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَمِيرِ وَالْبَقَرِ يَسْتَعْمَلُ فِي النَّزْحِ وَالدِّيَاسِ. آگے بھی اس کے ساتھ والحساد والا لفظ وہ آ رہا ہے کہ اگر یہ کسان وغیرہ پھر اطاعت کرے اور فرمان برداری کرے، سر جھکائے، تو وہ لوگ ان کو گدھے اور گائے کی مانند کھیتوں میں سیراب کرنے، کھیتی و غلہ اگانے، اور آگے جو حساد آ رہا ہے کاٹنے وغیرہ میں اس کو استعمال کرے ان سب کو. اچھا جی، یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے الزرائب. زرائب یہ ضریبتن اس کا مفرد آتا ہے، ضریبتن کی جمع ہے. طبیعت عادت کو کہتے ہیں. النزح، نزح یہ پانی چھڑکنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد نزح سے کھیتی کا سیراب کرنا، کھیت کو جو پانی دی جاتی ہے وہی معنی اسی سے مراد ہے. باب ضربہ سے نزحن اور فتح سے بھی یہ چڑکنے کے معنی میں آتا ہے. اگر باب فتح سے نزحن مصدر اس کا آ جائے یا تنزاحن تو پھر ٹپکنے کے معنی میں، پسینے والا ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. اور باب افعال سے انزاحن آلودہ کرنے کے معنی میں آئے گا. والدیاس، دیاس دوس. باب نصرہ سے دوسن دیاستن گاہنا، جب اگانے کے لیے وہ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے. اور باب مفاعلہ سے مداوستن، جنگ میں ایک دوسرے کو پاؤں سے روننا، پاؤں تلے جو روندا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور باب انفعال سے انداستن، یہ بھی پاؤں سے روننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف. ولا تقتنا الا لیستعان بها فی الحاجات، اور ان کو جمع ہی اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ ان سے اپنی حاجات وغیرہ میں مدد لی جائے. ثم لا تترک ساعة من العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم الى السعادة الاخروية اصلا ولا يستطيعون ذلك.
پھر ان کو تھکاوٹ اور مشقت کے لمحات میں سے ایک لمحہ کے لیے بھی دور نہیں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ سعادت اخروی کی طرف انہوں نے کبھی سر اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی وہ اس کی قوت اور طاقت رکھتے تھے۔ وَرُبَّمَا كَانَ إِقْلِيمٌ وَاسِعٌ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُهِمُّهُ دِينُهُ، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی ریاست ہوتی تھی لیکن اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا تھا کہ جس کے نزدیک اس کا دین اہمیت رکھتا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لِيَحْصُلَ أَيْضًا، اور اس کو حاصل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، إِلَّا بِقَوْمٍ يَتَكَسَّبُونَ بِتَهِيئَةِ تِلْكَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ وَالْأَبْنِيَةِ وَغَيْرِهَا، ہاں مگر ایسی قوم وہاں پر آباد ہوتی تھی کہ جن کے کمائی کے مصارف کھانے، لباس اور عمارات وغیرہ ہی تھی۔ وَيَتْرُكُونَ أُصُولَ الْمَكَاسِبِ الَّتِي عَلَيْهَا بِنَاءُ النِّظَامِ الْعَالَمِ، اور وہ کمائی کے ان اصولوں پر جن پہ نظام عالم کی بنیاد تھی چھوڑ دیتے تھے۔ وَصَارَ عَامَّةٌ مَّن يَطُوفُ عَلَيْهِمْ يَتَكَلَّفُونَ مُحَاكَاةَ الصَّنَادِيدِ فِي هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ، چنانچہ ان کے پاس آنے والے عام لوگ بھی اس پر مجبور ہوتے تھے کہ وہ ان کے سامنے ان اشیاء کے متعلق سرداروں کی حکایات اور قصص بیان کرے۔ وَإِلَّا لَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُمْ حَظْوَةً وَلَا كَانُوا عِنْدَهُمْ عَلَى بَالٍ، ورنہ وہ ان کے نزدیک کوئی مقام رکھتے تھے اور نہ ہی ان کی پھر کوئی حیثیت ہوتی تھی۔ جی یہ پہلا لفظ ہے یہاں پر تقتنا، لا تقتنا، یہ قنو سے ہے، قنو اقتناء یہاں باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب نصر سے اگر اس کو ہم لے لیں قنون یا قنوانن بھی آ سکتا ہے، یہ بھی جمع کرنے پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ باب ضربہ سے قنون یہ لازم پکڑنے میں آتا ہے، اور اگر باب سمعہ سے اس کو لیا جائے تو پھر باب سمعہ سے اس کا مصدر قنن آئے گا، قنن تنگ ہونے کے معنی میں۔ پھر اس کے علاوہ باب تفاعل سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، تقنین، نفقہ سے جو بچ جائے اس کا ذخیرہ کرنا، اس کے معنی میں یہ پھر آئے گا۔ یہ اگلا لفظ ہے العنا، عنا یہ باب سمعہ سے استعمال ہوا ہے عناءً، تکنے کے معنی میں، اور اگر ضربہ سے لیا جائے تو مصدر اس کا عنین آئے گا، مفید ہونا۔ ضربہ سے عنین بھی اور عنایتاً بھی دونوں طرح کے مصادر اس کے آتا ہے، تو عنایتاً ہو تو حفاظت کرنے کے معنی میں ہوگا، اور اگر عنین ہو تو پھر یہ واقعہ ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ باب افعال سے لینے کی صورت میں اعناءً یہ تکلیف پہنچانے کے معنی میں آتا ہے، اور یہی معنی باب تفعیل سے تعنیتاً اس کا بھی آتا ہے، اور اگر باب مفاعلہ سے لیا جائے تو باب مفاعلہ سے لینے کی صورت میں مصدر اس کا معاناتاً آئے گا، مشقت برداشت کرنے کے معنی میں یہ آئے گا پھر۔ جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔